تین نعمتوں کے ساتھ کوئی شخص اگر صبح کرتا ہے، اور فرمایا کہ اس سے بڑا تو امیر آدمی کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں. اور تین باتیں کیا ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ صبح اٹھتا ہے معافن فی جسدہ، اس طرح صبح اٹھتا ہے کہ اس کے جسم کے اندر کوئی بیماری نہیں لگی ہوئی، وہ حالت عافیت میں اٹھتا ہے، حالت تندرستی میں صبح کرتا ہے. سبحان اللہ. اور دوسری اس کو یہ صبح صبح نعمت میسر ہے کہ آمنن فی سربہ، کہ وہ جہاں رہ رہا ہے اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں، وہ اپنے آپ کو حالت امن میں محسوس کر رہا ہے. اس کے اوپر کوئی یعنی خوف طاری نہیں ہے، حالت امن میں کوئی خطرہ نہیں ہے، امن ہے، تندرستی ہے. اور تیسری چیز فرمایا وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اس دن کی روزی اس کے پاس موجود ہے، اس دن کا کھانا موجود ہے. بس ایک دن کا، پورے سال کا نہیں، ایک دن کا کھانا موجود ہے. اس دن کا کھانا موجود ہے، رزق اللہ کی طرف سے دیا ہوا. قوت کہتے ہی ایسی روزی کو ہیں جو کہتے ہیں قوت لا یموت، ایسی روزی جو انسان کو موت سے بچانے کے لیے کافی ہو. اتنی روزی ہے، کافی ہے. اللہ اکبر. وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اس دن کا اس کے پاس کھانے کو موجود ہے جس سے اس کا یہ سانس کا رشتہ جڑا رہے. اللہ اکبر. اور یہ روح اور جسم کا رشتہ جڑا رہے، یہ اس کے جڑے رہنے کے لیے اس کے پاس روزی کا سامان موجود ہے. یہ تین باتیں جس کے پاس موجود ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، وہ ایسا ہے جیسے پوری دنیا کی نعمتیں اکٹھی کر کے اس کے سامنے ڈھیر کر دی گئی ہوں. سبحان اللہ. یہ تو دنیا کا بادشاہ ہے. دنیا کی بادشاہی، تونگری اور امیری، اس کا شریعت اسلامیہ کے ہاں معیار یہی ہے کہ جس کو اس دن کا رزق موجود ہے، حالت امن میں ہے اور حالت تندرستی میں ہے، اس کو تو سب کچھ ملا ہوا ہے. یہ انفرادیت کی بات ہے. اور یہ یہاں جو بات کی جا رہی ہے بستی کی، تو یہاں بھی گویا خوشحالی کی یہ تینوں باتیں بیان کر دیں کہ فرمایا کہ اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے. اللہ کی مثال بیان کرتا ہے قریتن، ایک ایسی بستی کی جہاں اجتماعی طور پر کیفیت یہ ہے کانت آمنہ، کہ جو حالت امن میں تھی، مطمئنہ اور اطمینان بھی، سکون بھی، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے اس کو رزق بھی مل رہا تھا. فکفرت بانعم اللہ، لیکن اس خوشحالی سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کے انعامات کا کفر کیا، کفران نعمت کی، ناشکری کی. کفرت کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا. اب جو استعمال کر رہا ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں کو، وہ انکار کیسے کرتا؟ وہ انکار دراصل اللہ کا شکرانہ نہ ادا کر کے انکار کرتا ہے، وہ اپنے طرز عمل سے انکار کرتا ہے. یہ جو شکر اور کفر کا جو مقابلہ ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، چاہے تو کوئی شکر کرنے والا بن جائے اور چاہے کوئی کفر کرنے والا بن جائے. تو شکر اور کفر، شکر اصل میں اس زندگی کو کہتے ہیں جو اللہ کی تعریف و توصیف زبانی اور عملی طور پر اللہ کے حکم کی پابندی والی زندگی ہو، اس کو شکر والی زندگی کہتے ہیں. اور جو ایسی زندگی نہ ہو وہ کفر والی زندگی ہے. لہذا شکر عملی بھی ہوتا ہے، شکر زبانی بھی ہوتا ہے. الحمدللہ کہہ دیں، یہ بھی شکر ہے. کم از کم یہ شکر کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے، ایک ٹول ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل کلمت شکر الحمدللہ، بہترین کلمہ شکر جو ہے وہ الحمدللہ ہے. نعمت استعمال کرتے ہوئے ایک تو انسان اس نعمت کو اللہ کی مرضی سے استعمال کرنے کی کوشش کرے، یہ شکر ہے. اور دوسرا اس پر اللہ کی تعریف کرتا رہے کہ یہ کوئی جو نعمت مجھے ملی ہے اس میں میرا دخل نہیں ہے، میرے اللہ کا کرم ہے جو اس نے مجھے عطا کیا ہے. الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. اور حمد کہتے ہی اس تعریف کو ہیں جس کے اندر شکر کا جذبہ ہو، جو انسان نعمت کے استعمال میں اور نعمت کے حصول کے بعد جب وہ ذکر کرتا ہے الحمدللہ کہ اللہ ساری تعریف تیرے لیے ہے، گویا اس نعمت کے حصول کو، نعمت کے استعمال کو اور نعمت کی ہر اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے. تو یہی انسان کے شکر ادا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف جو شکر کے نتیجے میں ہو سکتی ہے وہ سوائے اللہ کے اور کسی کے لیے نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. یا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے کے بعد کی دعا میں ایک دعا یہ بھی سکھائی،
الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ شکر ہے اس ذات کا، تعریف ہے اس ذات کے لیے جس نے مجھے یہ کھلایا، اطعمنی ھذا ورزقنیہ، اور اس کو مجھے عطا کیا، من غیر حول منی ولا قوہ، اللہ نہ تو میرے پاس کوئی طاقت تھی اس کو حاصل کرنے کی، سبحان اللہ، اور کوئی کسی قسم کی میرے پاس یعنی سکت نہیں تھی میں اس کو حاصل کرتا، نہ کوئی صلاحیت تھی نہ کوئی طاقت تھی، بغیر کسی صلاحیت کے بغیر طاقت کے اللہ نے عطا کر دیا، اس کا شکر ہے، اس کی تعریف ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، کہ بغیر قوت اور بغیر طاقت کے بغیر صلاحیت کے اللہ نے عطا فرما دیا۔ گویا جو حاصل ہو رہا ہے اس کی ہر چیز کو منسوب کر رہا ہے اللہ کی طرف، سبحان اللہ۔ اس کے مقابلے میں کفر کا رویہ کیا ہے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، وہ جو قارون نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ وہ ساری نعمتیں ہیں، تو کہتا تھا میں نے اپنے علم سے کمائی ہے، اپنے ہنر سے کمائی ہے، میں نے محنت کی ہے، میں نے زندگی گزاری ہے، میں نے زندگی لگائی ہے، میں نے یہ کیا ہے۔ تو ہوتا کون ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ تیری تجھے پیدا کرنے والا اللہ، تجھے صلاحیتیں دینے والا اللہ، تجھے علم دینے والا اللہ، تجھے عقل دینے والا اللہ۔ اگر اللہ نے یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں تو اللہ کا شکر کرنا ہے، تو جو اللہ کا شکر نہیں کرتا پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کفر کرتا ہے۔ یہی وہی بات ہے جو پہلے بھی ہم پڑھائے ہیں، افا بنعمت اللہ ہم یجحدون افا بالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یجحدون، کہ جو شخص اللہ کے انعامات کا انکار کرتا ہے اور گویا وہ اللہ کی نعمتوں کو کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ جب آپ کسی اور کے ساتھ شکر گزاری کے جذبات جو اللہ کے لیے لائق شان ہیں وہ کسی اور کے لیے کریں گے تو ظاہر ہے اللہ کا کفر ہو جائے گا۔ اس لیے ایک بستی کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اب یہ بستی کون سی تھی؟ کیا یہ کوئی خاص بستی ہے یا کوئی عام بستی ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کا خیال مختلف ہے، لیکن کیفیت کیا ہے؟ کیفیت یہ ہے کہ فکفرت بانعم اللہ، اس بستی والوں نے، ظاہر ہے بستی سے مراد بستی والے ہیں، فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کے انعامات کی ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ ناشکری عملاً، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی مرضی سے استعمال نہیں کیا، یہ عملاً ناشکری ہے۔ زبان سے الحمدللہ نہیں کہا، اپنی ہر چیز کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا، یہ زبانی ناشکری ہے، فکفرت بانعم اللہ۔ اپنے رویے سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے اللہ کی ناشکری کی، اللہ کے انعامات کی ناشکری کی، کفر کیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، پس چکھا دیا اللہ نے اس بستی کو، لباس الجوع، بھوک کا لباس، والخوف، اور خوف کا۔ اللہ اکبر، اللہ نے گویا ان کو بھوک اور خوف کا لباس چکھا دیا۔ کیا مطلب؟ اس بستی پر اللہ نے بھوک بھی مسلط کر دی اور خوف بھی مسلط کر دی۔ اللہ، بما کانوا یصنعون، اور یہ اس وجہ سے ہوا جو وہ خود جو کر رہے تھے، جو ان کے کرتوت، جو ان کا طرز عمل تھا، اس کا نتیجہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا۔ یہ بستی کون سی تھی؟ کیسے، کس جگہ یہ ہوا؟ ایک موقف مفسرین کرام کا یہ ہے کہ اس سے مراد مکہ کی بستی، کہ مکہ میں ہمیشہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اس وادی غیر ذی زرع کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے لے کر ہی اس جگہ کو ایک مرکز بنا دیا تھا، اور یہ ہمیشہ سے ہی نعمتوں کی فراوانی، پانی کی فراوانی، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اس جگہ کو ایک ایسی خیر و برکت عطا فرمائی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لے کر جب انہوں نے دعا کی تھی اور آج تک اللہ تعالیٰ نے اس مکے کو تمام نعمتوں کا مرکز اور نعمتوں کی فراوانی کا اظہار وہاں پہ ہوتا ہے، یہ اس کا ایک مرکز بنایا ہوا ہے۔ آپ چلے جائیں مکہ مکرمہ، آپ جا کے دیکھیں، دنیا کائنات کی کوئی نعمت ایسی نہیں جو مکہ مکرمہ میں میسر نہ ہو، حالانکہ وہاں پہ کوئی چیز اگتی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ تو وادی غیر ذی زرع ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے ایک ایسی نعمتیں۔ تو یہ گویا بعض مفسرین کا جو خیال ہے کہ اس سے مراد مکہ مکرمہ کی بستی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد مکہ مکرمہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی مثال بیان کرتا ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بطور تمثیل کے اللہ نے ایک بستی کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد کوئی خاص بستی نہیں ہے، جو بھی بستی اس طرح سے کرتی ہوگی تاریخ میں وہ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے، اور جو بھی بستی
آئندہ کبھی اس طرح کرے گی وہ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے، کیونکہ بستیوں کا اللہ تعالیٰ نے موازنہ اس طرح بھی فرمایا ہے، جیسے سورہ اعراف کے اندر فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں کے لوگ واقعتاً ایماندار ہوتے اور تقوی والی زندگی اختیار کیے ہوئے ہوتے، اور تقوی والی زندگی کیا ہوتی ہے کہ ہر دم اللہ کی ناراضگی کا خوف ہو اور ہر دم اللہ کی رضامندی حاصل کر لینے کی تڑپ ہو، اس طرح کی کوئی زندگی گزار رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم زمین و آسمان سے ان کے اوپر خیر و برکت کے دروازے کھول دیتے، وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن لوگ تو جھوٹے نکلے۔ تو گویا یہ بستیوں کا موازنہ بستیوں سے ہے بطور تمثیل، کوئی بستی بھی اس طرح سے کرے تو ہو سکتا ہے، اور مکہ کی خاص بستی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس مکہ کی بستی میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک نعمتوں کی فراوانی کا ایک مرکز اور ایک مظہر رہا ہے، وہاں بھی کچھ دنوں کے لیے قحط سالی مسلط ہو گئی تھی، اور اس کے بارے میں بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی مکہ والوں کے لیے۔ اللہ اکبر! جب مکہ والوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قحط سالی کی دعا کر دی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا اللہم سبعن کا سبع یوسف، جس طرح یوسف علیہ السلام کے دور میں قحط پڑا تھا، اللہ ان مکے والوں کو بھی قحط میں مبتلا کر دے۔ اللہ اکبر! اور پھر روایات میں آتا ہے کہ اس قدر قحط پڑا مکہ میں، لوگ بھوکے اور لوگ چمڑے اور یعنی پتے درختوں کے اور چمڑے تک، چمڑے کے ٹکڑے کھانے تک مجبور ہو گئے، اس قدر قحط پڑا۔ اور اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے دعائیں کرائیں، بعد نے کہا کہ بھوک کی وجہ سے ان کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا رہتا تھا، دھند چھائی رہتی تھی اور دھواں ہی دھواں چھایا رہتا تھا، یہ بھی اس سے مراد، یہ بھی اس دخان کا ذکر بھی جو قرآن میں ہے اس سے مراد وہ کیفیت بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی موجود ہے بخاری اور مسلم کے اندر، اور اس کی کیفیات بھی موجود ہے جن سے مکہ والوں کو دوچار ہونا پڑا۔ لہٰذا اگر اس کو مکہ کی بستی اسپیسیفکلی سمجھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو بھوک اور خوف کا جو ایک لباس جو تھا مسلط کر دیا، چکھا دیا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو یہ اسپیسیفک بستی مکہ کی بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور بستی دنیا میں ہو سکتی ہے جو اس طرح کا طرز عمل اختیار کرے۔ لہٰذا وہ بستیاں اور وہ لوگ جو خوشحالی کی زندگی اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں اور جن کو اللہ نے خوشحالی کی زندگی مہیا کی ہوتی ہے، ان لوگوں کا زیادہ فرض بنتا ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے اور اللہ کی طرف سے بھوک اور خوف کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جو قومیں شکر ادا نہیں کرتی، دو طریقے، دو وے میں سے کوئی ایک ان کے اوپر کیفیت طاری ہوتی ہے، یا تو اللہ ان کو مہلت دے دیتا ہے، ان کی لگامیں اور کھلی چھوڑ دیتا ہے، اللہ اکبر، تاکہ وہ اور کھل کے اللہ کی نافرمانی کریں اور پھر اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جائیں جو شدید ترین عذاب ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایک وقت کے لیے قحط سالی مسلط کر دیتا ہے تاکہ وہ اس کے نتیجے میں واپس آ جائے۔ تو دونوں صورتوں میں اللہ کے عذاب کی کیفیت ہوتی ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ جن کو مہلت مل جاتی ہے وہ ان کو تو شاید کبھی احساس بھی نہیں ہوتا، اور جن کو تنگ دستی یا بھوک اور خوف کا لباس ایک دفعہ چکھا دیا جائے ان کو کم از کم احساس ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اور احساس ہوگا کیسے؟ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، جو انہوں نے کیا تھا وہ کیا کیا تھا، یعنی انہوں نے کیا کرتوت کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لباس الخوف والجوع، لباس الجوع والخوف جو ہے چکھایا۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، انہی میں سے ایک رسول آیا تھا ان کے پاس، فَكَذَّبُوهُ، اس کو جھٹلایا تھا، یہ تھا ان کا کرتوت، یہ تھی ان کی غلطی کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا تھا۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، اس وجہ سے ان کو عذاب آیا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ تھے ہی ظالم، ان کے اوپر یہ عذاب آیا۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اب یہ احکام دیے جا رہے ہیں اہل ایمان کو، کھاؤ پیو، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاتے رہو، وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، جو اللہ نے دیا کھاتے پیتے رہو، حلال حلال، سبحان اللہ، صرف حرام کی حدود میں نہیں جانا، حلال کھاتے رہو، اور جب رزق میسر ہو، یہ ہے طرز عمل
انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، یہ طرز عمل اختیار کرو۔ اگر بستیوں نے، اگر قوموں نے، اگر ملکوں نے اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو بھی یہ طرز عمل ہے، اور اگر افراد نے اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو بھی یہی طرز عمل ہے۔ کیا؟ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ نے جو عطا کیا ہے حلال اور طیب، اس کو کھاتے پیتے رہو۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور ساتھ ساتھ اللہ کا شکر کرتے رہو۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں پر جو شکر واجب ہے، ہر نعمت پر شکر واجب ہے۔ اللہ اکبر، وہ شکر کرتے رہو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اس کی بندگی کرتے ہو تو پھر اس کا شکر کرتے رہو۔ اللہ، پوری زندگی شکر سے عبارت ہے۔ قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ، کیا مطلب؟ سب تعریف اللہ کے لیے، اور حمد وہ تعریف ہوتی جس میں شکر ہو۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل کلمۃ الشکر الحمدللہ، بہترین کلمہ شکر جو ہے الحمدللہ، سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام جو ذکر فرماتے تھے، اور جو ہمیں ذکر سکھایا صبح و شام کرنے والا، اس میں بھی شکر کا پہلو غالب ہے۔ اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اللہ، یہ جو صبح صبح جس بھی شخص کو جو نعمتیں ملی ہیں یا مجھے ملی ہیں، یہ دنیا کائنات میں جس کو بھی نعمت ملی ہے، فمنک وحدک لا شریک لک، وہ صرف خالص اکیلے واحد تیری طرف سے، اور تیرا کوئی شریک نہیں، سبحان اللہ۔ فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، اے اللہ بس تیری ہی حمد ہے اور تیرا ہی شکر ہے، تیری ہی تعریف ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اقرار ہے۔ اسی طرح شام کو اللہم ما امسا بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ شام ہوئی تو اللہ، جن جن نعمتوں کے ساتھ میں نے شام کی ہے، یا جو نعمتیں دنیا کائنات میں کسی کو عطا ہوئی ہیں، فمنک وحدک لا شریک، اللہ صرف تیری طرف سے ہیں، واحد اکیلے تیری طرف سے عطا ہوئی ہیں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، فلک الحمد ولک الشکر، تیرا ہی شکر ہے، تیری ہی حمد ہے، تیری ہی تعریف ہے، سبحان۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل کلمت الشکر جو فرمایا، تو کوئی ایک گفتگو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فارمل یا انفارمل جو گفتگو آپ باقاعدہ آدمی تقریر کرتا ہے، سپیچ کرتا ہے، ڈیلیور کرتا ہے، دو چار لوگوں سے خطاب کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاید ایک بھی خطبہ ایسا موجود نہیں ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ سے یا ان الحمدللہ سے آغاز نہ کیا۔ جو بھی فارمل خطبے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہر خطبے کا آغاز کم و بیش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے سے کرتے تھے، الحمدللہ یا ان الحمدللہ۔ اور پھر خاص طور پر وہ خطبے، نکاح کا خطبہ ہو، عیدین کا خطبہ ہو، جمعہ کا خطبہ ہو، اس خطبے میں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اللہ اکبر، ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ پتہ ہے اس کا کیا مفہوم؟ اس کا مفہوم ہے کہ ہر تعریف اللہ کے لیے ہے، حمد اللہ کے لیے، حمد وہ تعریف جس میں شکر ہو، گویا ہر دم اللہ کا شکر ہے۔ نحمدہ، ہم اللہ ہی کا شکر کرتے ہیں، اسی کی تعریف کرتے ہیں، اور کسی کے لیے تعریف ہو ہی نہیں سکتی، اللہ ہی کے لیے تعریف ہے، سبحان اللہ، ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں۔ وَنَسْتَعِينُهُ، اور ظاہر ہے اللہ کی حمد بیان کرنا کوئی آسان کام ہے، ہر شخص کیسے کر سکتا ہے؟ ہر شخص کے پاس تو وہ صلاحیتیں نہیں ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد اس طرح سے بیان کر سکے۔ پھر نستعینہ، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں حمد کی توفیق عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ ونستغفرہ، اور اگر کوئی اس میں کوتاہی رہ جائے، ہم حمد نہ کر سکیں، اس میں کمی بیشی رہ جائے، ونستغفرہ، تو ہم اللہ ہی سے مغفرت کے طلبگار ہیں، سبحان اللہ۔ یہ شکر کے بارے میں یہ ہے عمومی ایک رویہ، واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ پوری زندگی اپنی اس طرح سے بناؤ، زبان اللہ نے دی ہے، یہ صلاحیت ہے، اللہ کی نعمت ہے، لہٰذا اس کو استعمال کرو، اس طرح استعمال کرو جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو استعمال کرو۔ یہ کوئی اللہ نے گالیاں دینے کے لیے اور فضول بکنے کے لیے، فضول گپ شپ کرنے کے لیے تو نہیں دی، زبان تو اللہ نے اپنے ذکر کے لیے دی ہے، لہٰذا اور بھلائی کی بات کرنے کے لیے دی ہے، اچھائی کرنے کے لیے دی ہے، برائی سے بچنے کے لیے دی ہے۔ اس لیے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ یہ نعمت اللہ نے دی ہے
اس نعمت کو استعمال کرو. جس کا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت کے دن پر ایمان ہے وہ یا تو فَلْيَقُلْ خَيْرًا، یا تو وہ اچھی بات کہے، اور لِيَصْمُتْ، یا پھر زبان بند رکھے، خاموش رہے. سبحان اللہ. اور اچھی بات کہے یا خاموش رہے، اور خاموش بھی رہے من صامت نجا، کم از کم اس کو غلط استعمال نہ کرے، نہیں تو غلط استعمال کرے گا ناشکری ہوگی. اسی طرح سماعتیں ہیں، اسی طرح بصارتیں ہیں، اسی طرح دل ہے، اسی طرح پوری جسمانی صلاحیتیں ہیں، اسی طرح روحانی صلاحیتیں ہیں، اسی طرح کی جو دیگر انسان کی باقی نعمتیں ہیں، خارجی نعمتیں ہیں. انسان کی اولاد ہے، انسان کا گھر بار ہے، اللہ نے اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے، قرآن کی نعمت عطا فرمائی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رحمت للعالمین ہستی عطا فرمائی ہے. یہ ساری شکر کی بات ہے. لہذا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، ایک ایک نعمت پر اللہ کا شکر واجب ہے اور شکر کرتے رہو. وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اللہ کی بندگی کرتے ہو تو اس کا شکر کرتے رہو. اس کا شکر کرتے رہو، گویا پوری زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنے کی. شکر کا لفظی معنی ہوتا ہے بھر جانا. پوری زندگی اللہ کی تعریف سے اور شکر کے جذبات سے بھرپور ہو، عملی طور پر اور قولی طور پر. نعمتیں کتنی ہیں اللہ کی جن پر اللہ کا شکر کرنا ہے. وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تم کبھی گن نہیں سکتے. اللہ اکبر. بے شمار نعمتیں، ان بے شمار نعمتوں پر اللہ کا بے شمار شکر واجب ہے جن نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے. دنیا میں آج تک اس کمپیوٹر کے جدید ترین دور میں کوئی کمپیوٹر ایسا نہیں بنا، کوئی سپر کمپیوٹر کہ جو اللہ کی نعمتوں کی گنتی کر سکے کہ کتنی ہیں. اللہ، اور یہ چیلنج ہے قرآن کا. اور جدید ترین دنیا میں جہاں ڈیجٹ کی دنیا ہے، ڈیجیٹلائزڈ ورلڈ ہے، اور جہاں ساری باتیں جو ہیں وہ ڈیجٹ کے اندر آ گئی ہیں، گنی جا سکتی ہیں، ناپی جا سکتی ہیں، تولی جا سکتی ہیں، وہاں اللہ کی نعمتوں کا شمار کیا جانا آج بھی ممکن نہیں ہے اور قیامت تک کے لیے یہ ممکن نہیں ہے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، ساری دنیا مل جائے اس کو گننے کے لیے کبھی گن نہیں سکتی. تو جن نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا، جن نعمتوں کا شمار ممکن نہیں ہے، ان کا شکر کیسے ادا کیا جا سکتا؟ اللہ اکبر. یہ اس قدر بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اللہ نے پوچھا ہے کہ اگر تم اسی کی بندگی کرتے ہو تو پھر ہر نعمت کا شکر کرو. کرتے ہو؟ ان کنتم ایاہ تعبدون، دعویٰ تو ہمارا یہ ہے کہ ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں، اور 5 وقت نماز میں ہر رکعت میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. کہتے ہم یہ ہیں، کیا عملاً اللہ پوچھ رہا ہے ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی بندگی کرتے ہو تو پھر شکر بھی اسی کا کرنا پڑے گا. واشکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو. وگرنہ اگر بندگی کسی اور کی چل رہی ہے تو پھر تمہارے لیے میدان کھلا ہے. پھر جس کا مرضی شکر کرو، جس کے مرضی کوئی نعمت کسی سے منسوب کرو، کوئی نعمت کسی سے منسوب کرو، کہیں کسی کا شکریہ کہیں کسی کا شکریہ، ساری زندگی در در پہ ٹھوکریں کھانے میں لگا دو، اللہ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں. لیکن اگر دعویٰ یہ ہے کہ خالص اللہ کی بندگی ہے، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، الا للہ الدین الخالص، اگر خالص دین اللہ کا ہے، اگر خالص بندگی اللہ کی کرنا چاہتے ہو تو واشکروا نعمت اللہ، پھر اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا پڑے گا. تو جو بے شمار نعمتیں ہیں ان کا شکر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ تو بظاہر تو ناممکن چیز لگ رہی ہے. امام قرطبی علیہ الرحمہ نے ایک بات لکھی ہے کہ ویسے تو شکر کرنا واجب ہے ساری نعمتوں کا، یہ بظاہر ممکن نہیں لگتا، لیکن اللہ نے ایک کلمہ ایسا بنایا ہے کہ اگر ساری کائنات کی نعمتیں ایک لقمہ بنا دی جائیں، ساری کائنات کی وہ نعمتیں جن نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم گننا شروع کر دو تم گن نہیں سکتے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ساری کائنات کی نعمتیں ایک لقمہ بنا دی جائیں اور انسان وہ لقمہ اپنے منہ میں ڈال کے حلق سے نیچے اتار لے، اللہ اکبر، ایک کلمہ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ کلمہ انسان کہہ دے دل سے تو شکر ادا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور وہ کلمہ کیا ہے؟
امام قرطبی لکھتے ہیں وہ کلمہ ہے الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ ظاہر بات امام قرطبی علیہ الرحمہ نے اپنی طرف سے نہیں کہی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے ذیل میں کہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل کلمۃ الشکر الحمدللہ، بہترین کلمہ شکر جو ہے وہ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ تو ایک دفعہ دل سے انسان کہہ دے الحمدللہ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا ہو جائے گا۔ گویا انسان کو ساری زندگی حمد حمد حمد، اور جتنی الحمد والی جتنی بھی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں وہ یاد کرنی چاہیے، کہتے رہنا چاہیے۔ اور یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ بھی الحمد کی ایک شکرانے کا اظہار ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اور کچھ نہ ہو آدمی بس الحمدللہ ہی کہتا رہے، الحمدللہ ہی کہتا رہے، جب کبھی خیال آئے تو الحمدللہ کہے، خیال نہ آئے تو بھی الحمدللہ کہے، کم از کم زبان سے۔ اصل میں جو عملی طور پر اپنے آپ کو شکر پر مائل کرنا ہے، قائل کرنا ہے اور اس کا فاعل کرنا ہے، اس کے لیے زبان سے کہتا رہے گا تو یاد دہانی ہوتی رہے گی۔ اصل مسئلہ یہ ہے، زبان سے کہتا رہے گا تو یاد دہانی ہوتی رہے گی۔ اس کا کوئی بھی کلمہ آپ زبان سے لے آئیں، اور ظاہر ہے افضل کلمۃ الشکر تو الحمدللہ ہے۔ جب الحمدللہ کہیں گے ویسے سبحان اللہ کہتے رہیں، الحمدللہ کہتے رہیں، اللہ اکبر کہتے رہیں، لا الہ الا اللہ کہتے رہیں۔ یہ جتنے بھی کلمات ہیں یہ سارے کے سارے کلمات جنت میں جا کے جمع ہو رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جنت میں باغیچے لگ رہے ہیں ان کے ساتھ۔ جب انسان یہ کہتا رہتا ہے تو گویا یہ انسان کو شکر کی طرف مائل کرنے کا، شکر کی طرف قائل کرنے کا، اور شکر کے اوپر فاعل کرنے کا، اور شکر کے اوپر عملی طور پر آنے کا ایک ٹول کے طور پر ایک ذکر دیا ہے کہ آپ یہ ذکر کرتے رہو۔ جیسے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کسی بھی طرح سے شروع کر دیں، یہ کسی بھی طرف سے شروع کریں، ترتیب جو مرضی رکھیں، اس سے بہتر اور کلمات کوئی نہیں ہے کہ انسان کو جو اس طرف لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ گویا ذکر، زبانی ذکر، دل کو اللہ کی طرف لانے کا اور اللہ کے اس نعمتوں کو شکرانے کی طرف لانے کا ایک ذریعہ۔ تو انہی میں سے مثال کے طور پر جو 3 الفاظ ہیں، 3 کلمات ہیں، میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اپنی زبان کو، جو دیگر یعنی اذکار ہیں، جو صبح و شام کے اذکار، مسنون اذکار ہیں، ان سارے اذکار کو کر لینے کے بعد جب آپ کی زبان فارغ ہو، کوئی شخص دکان پہ بیٹھا ہے اس کی زبان فارغ ہے، جو شخص ڈرائیونگ کر رہا ہے اس کی زبان فارغ ہے، اور جو کوئی بھی کام کر رہا ہے، بعض اوقات کوئی آدمی ایون لکھنے پڑھنے کا کام کر رہا ہوتا ہے، زبان فارغ ہوتی ہے۔ کوئی بھی کام آدمی کرتا ہے جب زبان فارغ ہو تو اپنا ایک زبان کا ایک آٹومیشن سسٹم ڈیولپ کریں، ایک آٹومیٹک سسٹم ڈیولپ کریں کہ جب زبان فارغ ہو وہ اللہ کے ذکر کے کسی نہ کسی کلمے کے ساتھ ہلنی شروع ہو جائے۔ یہ اگر لگی ہوئی ہو، آٹو پہ لگی ہوئی ہو، جو ہی فارغ ہوئی اس پہ لگ جائے، تو وہ کلمے کیا ہو سکتے ہیں؟ مثلاً وہ کلمہ یہ ہو سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ آدمی کہہ لے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بہترین جو ذکر کا ذریعہ ہے، اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ پھر آدمی استغفر اللہ کہہ لے، یہ معافی کا بہترین کلمہ ہے، اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ تو یہ 3 کلمے اگر اسی ترتیب سے انسان اپنی زبان پر، اپنی زبان کو عادی بنا لے، اس طرح سے عادی بنا لے کہ یہ 3 چیزیں ہیں، اقرار، لا الہ الا اللہ اقرار ہے، اللہ میرا تیرے علاوہ کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ، اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ میں بھی تیرے علاوہ کسی کا نہیں ہوں، یہ اقرار کرتا ہے انسان بار بار، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس لیے یہ افضل الذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لا الہ الا اللہ کہے، استغفر اللہ کہے، اور ساتھ الحمدللہ کہے، وہ اقرار ہے۔ استغفر اللہ معافی ہے، الحمدللہ شکر ہے، اقرار معافی شکر، اقرار معافی شکر، اقرار معافی شکر۔ اور جو الحمدللہ ہے یہ صرف شکر ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، افضل الدعاء الحمدللہ، یہ بہترین دعا بھی ہے۔ اور دعا اس طرح ہے کہ اللہ کے اس قانون کے تحت کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرتے جاؤ میں تمہاری نعمت میں اضافہ کرتا جاؤں۔ لہٰذا اگر یہ 3 کلمے انسان اس کو اپنی زبان کے اوپر جاری کر دے اور اس طرح کر دے، اپنی زبان کو عادی بنا لے
کہ کبھی خیال ہو تو بھی لا الہ الا اللہ استغفر اللہ الحمدللہ زبان پہ ہو، خیال نہ ہو تو بھی لا الہ الا اللہ استغفر اللہ الحمدللہ زبان پہ ہو، بے دھیانی میں بھی زبان اسی